اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سورہ انبیاء کا لیسن ہے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک۔ اس کی شروع کی آیت میں لوگوں کو ان کے حساب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور قرآن ایز اے ریمائنڈر نازل ہونے کے باوجود ان کی غفلت کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے کافروں کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ تو آئیں اب آیات کے لفظ بہ لفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت ان کے قریب آ گیا ہے مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ موڑے پڑے ہیں۔ یعنی معرضون کا مطلب ہوتا ہے منہ دوسری طرف کرنا، ایوائڈ کرنا، یعنی اس طرف متوجہ نہ ہونا۔ تو لوگ جو ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، اور وہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ، ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے سنتے ہیں۔ وہم یلعبون، اور وہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ انجوائمنٹ میں، کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی طرف وہ دھیان نہیں دے رہے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل حقیقت میں غافل ہیں، یعنی اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے دل اس چیز کی طرف سے غافل ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ایسے ظالم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہوئے آپس میں کہتے ہیں۔ یعنی یہاں سے اب کافروں کے حوالے سے ذکر شروع ہو رہا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپس میں باتیں کرتے تھے اور ان کے بارے میں جو بھی وہ طعنے وغیرہ دیتے تھے۔ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ شخص تو تمہارے جیسا ہی آدمی ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو پھر تم کیوں آنکھوں دیکھتے ہوئے اس کے جادو میں پھنستے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرا رب ہر بات جانتا ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، لیکن کافروں نے قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ بکھرے ہوئے خیالات ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ اس نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہنے لگے۔ فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، اور پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو پھر آپ ہمارے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ لے کر آئیں، جیسے پہلے رسولوں کو معجزے دیے گئے تھے۔ تو اس حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جن رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے ادا کیے تھے تو ان کی بستی کے جو زیادہ لوگ تھے نا، اکثریت، وہ معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے ما آمنت قبلہم من قریۃ، اور ان سے پہلے بھی کوئی بستی ایمان نہیں لائی۔ اہلکناہا، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی معجزے دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دیتے تھے، ان پر عذاب آ جاتا تھا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب آدمی ہی تھے، یعنی انسان تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے پیغمبروں کو ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء، اور پھر ہم نے اپنے رسولوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا اور پھر ان کو اور جن کو ہم نے چاہا عذاب سے بچا لیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ پچھلے پیغمبر جو تھے وہ بھی انسان تھے، کھانا کھاتے تھے عام انسانوں کی طرح، اور ان کو پھر موت بھی آ گئی، یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔
اور پھر جب ان کو جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے معجزے کے بعد بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عذاب بھیجا اور رسولوں کو بچا لیا، یعنی رسولوں کی مدد کی اور ان کو نصرت عطا فرمائی، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی بچا لیا، اور جو باقی لوگ تھے پوری کی پوری بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور اے لوگو یقیناً ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ ذکرکم یعنی تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے یاد دہانی ہے، کچھ بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ افلا تعقلون، تو پھر تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی تم کیوں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کے وہ کہہ لیں کہ جھنجھوڑا گیا ہے انسانوں کو کہ یہ قرآن جو ہے وہ تم سب کے لیے نصیحت ہے، تو اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کو سمجھو اور اس کو انڈرسٹینڈ کرو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اس کو فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔